میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں یورپ سے تشریف لائے، برسل سے، بیلجیم سے عابد شاہین صاحب، JKLF کے چیئرمین ہیں شاہین کے۔ عابد شاہین صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں وقار ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور میڈیا سینٹر پاک میڈیا سینٹر یورپ کے ڈائریکٹر ہیں، وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ وقار ملک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی بھی کال لی جائیں گی کہ براک اوباما جو ہے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اور بھارت کی ایک معروف سماجی کارکن ارون دتی رائے نے جو بیان دیا اس کے بعد بھارت بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ بھارت کی آدھی سے زائد فوج آج بھی پاکستان کے بارڈرز پر لگی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ، برطانیہ، پاکستان ان کا اتحادی ملک ہونے کے باوجود جو ہے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کے مسائل جو کہ تو کیوں ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے سوال کا آغاز کریں گے عابد شاہین صاحب سے۔ عابد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ امریکی صدر براک اوباما بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ علیحدگی پسند لیڈر جو ہیں وہ بھی کوئی اپنی سطح پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے کاموں کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں پولیس کو، تمام سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ براک اوباما کا دورہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ تھینکس جی، سب سے پہلے میں ڈی ایم والوں کا، پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ امریکن یہاں آئے، انڈیا کے اندر آئے، پاکستان کے بھی اندر آئے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 21ویں صدی کے اندر کیپٹل وار اور کنزیومر وار کا دور ہے اور اس میں اوباما کے اپنے انٹرسٹڈ ہیں۔ لیکن جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، اگر کشمیری باسکت قوم یعنی ان کے جو لیڈرشپ ہے، جس میں علی گیلانی صاحب ہیں، جس میں یاسین ملک صاحب ہیں، یا جس میں شبیر صاحب ہیں، اگر وہ لوگ اس وقت کوئی موومنٹ بنانے میں کامیاب ہوں تو بہرحال یہ انڈیا کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوگا۔ لیکن اصل شاہین صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں ایک اسلامی ملک ہے، 52 سے زائد مسلم ممالک ہیں، بجائے پاکستانی جتنے بھی ہمارے کشمیری لیڈر ہیں وہ مسلم ممالک کی طرف دیکھنے کی بجائے امریکہ کی طرف امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس میں ایسا غیر جانبدار کا رول پلے کرے گا جو پچھلے 63 سالوں میں اس نے آج تک نہیں کیا؟ سر، ایسا تو نہیں ہوگا، میرا نقطہ نظر اس سے قطعاً مختلف ہے بحیثیت ایک پارٹی کا سربراہ ہونے کے، چونکہ آپ پچھلی پوری ہسٹری دیکھیں محکوم قوموں کی تو اس میں کبھی کسی نے کسی کو آزادی لے کر نہیں دی، بلکہ اس کے لیے آپ ایز خود یعنی ایک سمت کی جانب ایز اے قوم اور پھر اس قوم کا لیڈر اور پھر اس کی سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو 63 سال کی جدوجہد ہے، جو آج تک کسی نہ کسی حوالے سے یعنی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، بین الاقوامی دنیا کے اندر اور بالخصوص یو کے لیے، یو نے جس مقصد کے لیے کہ محکوم قوموں کو وہ بہرحال آزادی دلوائیں گے، تو اس کرائٹیریا پہ نہ تو امریکہ اترتا ہے اور نہ یو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جدید تقاضے کے اور آج کا جو دور ہے اس کے تقاضے بدل گئے۔ جب تک کوئی قوم بحیثیت قوم دنیا کے اندر یہ پروو نہیں کرتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کیا کوئی دنیا کی طاقت اسے آزادی دے نہیں سکتی، چونکہ ہسٹری آپ دیکھیں ملکوں کی، قوموں کی، جو دنیا میں جو ملک بنے، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ کوئی لیڈر یا کوئی ملک آپ کو آزادی لے کر دے، اس لیے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ مثلا امریکہ کے انٹرسٹ تو مطلب اس کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، یا پھر ایشیا کے اندر بھارت کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت ان کے معاہدے ہیں، بہت سارے ان کے انٹرسٹ ہیں ڈیفینیٹلی۔ وقار ملک صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ براک اوباما کا بھارت کا دورہ، اس ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو امریکی صدور جو ہے ان 10 سالوں میں بل کلنٹن گئے 2000 میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنوبی کشمیر کے اندر 35 سے زائد سکھوں کا قتل عام ہوا، ان کو جو جتنی بھی وہاں پر آزادی پسند کی تحریکیں ہیں ان کے اوپر وہ مدعا ڈالا گیا بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہنگاموں کا خطرہ ہے جب براک اوباما بھارت کا دورہ کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا بھارتی ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ایون کہ پاکستانی وزراء بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے اظہار کریں گے؟ دیکھیں، عابد شاہین صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور میں یہاں پر ناظرین کے لیے ایک جو یہ مہینہ ہے نومبر کا، اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ نومبر کی 5 تاریخ کو پورے یورپ میں اور بالخصوص آپ کے ادھر برطانیہ میں ایک پروگرام ہوتا ہے جسے آتش بازی کا پروگرام کہا جاتا ہے، وہ 5 نومبر کو ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا ایک یہاں کا ایک اسکالر تھا، ایک آزادی پسند آدمی تھا جس کا نام تھا گائے فوکس، اس کے نام سے وہ 5 نومبر کو آتش بازی کا پروگرام کیا جاتا ہے پورے یورپ کے اندر، بالخصوص برطانیہ میں۔
یہ کیوں شروع ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنی آزادی کے لیے ایک جدوجہد کی تھی، اور اس کے لیے اس نے سٹیپ جو لیا تھا وہ اس نے جو یہاں کی پارلیمنٹ تھی اس کو بم سے اڑانے کے لیے اس نے ایک بم جو ہے وہ باندھ دیا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو میں نے آج اڑا دینا ہے کیونکہ مجھے اور میری قوم کو آزادی نہیں مل رہی. لیکن آپ جس چیز کے اوپر میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں ناظرین کی اور آپ کی، کہ دیکھیں کہ اس کی جو کوشش تھی کہ وہ بھی ایک غلط کام کرنے جا رہا تھا، سیوسائڈ بمنگ کو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج پوری قوم اس کے اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور آتش بازی کا ایک سلسلہ اس نے شروع کیا، اس لیے کہ اس نے ایک آزادی کے لیے ایک کمپین چلائی تھی کہ بھئی میں اپنے حق کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے میں نے ایک آواز بلند کی. وہ الگ بات ہے کہ اس کو گرفتار کر کے مار دیا. دیکھیں وہ تو ایک سٹوری ہے، ایک ہمارے سامنے مثال موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں 63 سالوں کے آج ہم کشمیر کے نام پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، کشمیری لیڈروں نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سیاست کی. کوئی بھی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یا کشمیر میں جو نہتے مسلمان بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہوا اس پر تمام جو ہے خاموش تماشائی بنے رہے. میں ایک کال لے لوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر راجہ صفر بول رہے ہیں اینڈورپن تو. راجہ صاحب آپ کو یورپ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ براک اوباما صاحب بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. انڈین رائٹر جو ہے معروف سماجی ان کی کارکن، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو کشمیر کے اندر جو متنازع کشمیر ہے وہ مقبوضہ خطہ ہے. اس کے بعد انڈیا کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ سر سب تو پہلے میں ڈی ایم ڈیجیٹل نے بہت شکر گزار ہوں کہ جنہ عابد شہین صاحب کی اور وقار ملک صاحب کی اپنا موقع دیتا. بالکل سب تو پہلے گل ہے کہ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، کتنا پیارا نعرہ ہے ان آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں، کشمیر کے رہنے والوں. ٹھیک ہے، بے شک. وقار ملک صاحب نے جناب میں صحافتی جو بہت بڑے آپ کشمیر کے حوالے سے بتائیں، ہمیں پتا صحافی سینئر ہم نے تعارف کروا دی اجاگر کیتا. جی جی میں نے کی سلوٹ پیش کرنا. ٹھیک ہے. عابد شہین صاحب بھی اپنے رویے نال بہت بڑا ان کردار بیلجیم نے اندر خاص کر یورپی پارلیمنٹ نے اندر بڑا کردار ادا کیتا. کشمیر نے حوالے نال دو بڑے بندے بیٹھے جڑے گل کرنے پہ میں انہوں نے گل اتفاق کرتا ہوں اور یہ ساری صورتحال تو آگاہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی جی، مزید کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دونوں بندے کی ملایا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا. ظاہری بات ہے جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وقار ملک صاحب، جس طرح براک اوباما کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ بھارت کی ایجنسیاں جو بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ پاکستانی جو ہے افراد پر ڈالی جاتی ہے. اب بعض رپورٹیں سامنے آئیں کہ براک اوباما بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں پولیس کو اور سیکورٹی ایجنسیز کو ہائی الرٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی علیحدگی پسندی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے رہنماؤں کی گرفتاری کا عمل بھی جاری ہے، بعض کو نظر بند بھی کیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے عالمی انسانی حقوق کے ادارے، یورپی پارلیمنٹ، آپ کا یورپ سے تعلق ہے، عابد صاحب یورپی پارلیمنٹ کے رہنماؤں سے ملتے ہیں، لیکن ان کا کیوں ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی کیوں ہے؟ دیکھیں جی، بھارت ہمیشہ بوکھلاہٹ کا شکار رہا. ہماری پاکستانی کمیونٹی نے اور کشمیریوں نے بے تحاشا قربانیاں دی. میں عابد شاہین کی خدمات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں اور چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. میں بات کروں گا یورپین پارلیمنٹ کی. وقار صاحب، یورپی پارلیمنٹ سے بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ گلاسکو سے ممتاز صاحب ہیں، ان کی بات سنتے ہو کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ممتاز صاحب. وسیم چودھری صاحب تے مہمان جڑے نے انہوں نے میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھو جی، معذرت تو بغیر مطلب معذرت پہلے کردا میں کسے مطلب جڑے تھوڑے مہمان بیٹھے ہیں کسے دے نال میرا ذاتی کوئی نہیں. میں لیکن انہوں نے مکھن نہیں لاواں گا، کیونکہ مکھن اس کر کے نہیں لاواں گا کہ اگر انہوں دی سٹرگل بحق ہے اور انہوں نے کوئی کام کیتا نیلسن منڈیلے نالوں تے کمزور نہیں ہے یہ لوگ. دیکھو ساری فوج نے اج تک صرف سانو ڈران واسطے کہ انڈیا آ گیا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے چینل 4 دے اوتے پروگرام آیا، کوئی باغیرت پاکستانی یا مسلمان یا ساری فوج دا جرنیل اگر وہ پروگرام دیکھدا تو ڈب مرن دا مقام سی. اتنے انڈیا انہوں دی آرمی انہوں دی جڑی سیمی پولیس ہے وہ ساڈیاں بھیناں نال کی کر رہی ہے. اتنے جہاں عورتوں نے کدے باہر نکل کے مطلب اپنا پردہ کدی اپنا بال تک نہیں دکھایا، وہ بچاریاں اتنے ذلیل ہو رہی نے. کوئی مینو بندہ یہ کہے نا پاکستانی فوج سانو کشمیر دوان واسطے آ،
ਸਾਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਤਬਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛਡਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਮਲਕ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਝਲਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਸੀਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਮੀਨਾ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਕ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਫਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਜਿਦ ਸ਼ਮਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ हर जगह सवाल करो कि सानू फाइल दिखाओ तुसी कीता की है। वो मुमताज साहब नहीं आते, वाजिद शमसुल हसन साहब या उनके जितने भी कौंसलेट है उनसे राब्ता करें, उनका कोई ना कोई डिनर नजर आ जाता, वो नहीं आते टीवी पर। वो शमस नू कहो सवाए जरदारी दी कली नौकरी करन दी बजाय सानू दिखा तू इत्थे बैठा करदा की है। सही ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਪੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, काम थानू इहदा नतीजा नजर आएगा। जरूर मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये आपका अपना एक मौक़िफ़ था, आपकी अपनी एक राय थी। यकीनन जो आपने डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का जिक्र किया, इस तरह दूसरे ब्रिटिश पाकिस्तानी भी जो है वो अपने रवैयों में, अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं। जो पाकिस्तान से जितने भी वुज़रा आते हैं, यकीनन ये आपका और हमारा हक पहुँचता है, चूँकि आप जो भी कमाते हैं पाकिस्तान में भेजते हैं, अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली की सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि जितने भी वुज़राए कराम पाकिस्तान से आते हैं, ये जितनी भी शख्सियात पाकिस्तान से आती हैं जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, उनसे सवाल पूछना। इवन के उनकी ज़ियाफ़तों में आप देखें कि हज़ारों के करीब, सैकड़ों के करीब लोग शरीक होते हैं, तो उनसे सवाल पूछना, उनसे ये आपका हक पहुँचता है कि आप पूछें कि आप पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आप क्या कर रहे हैं। बरकैफ आपने अच्छी बातें की। जिया बशीर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मुमताज़ साहब की जो उन्होंने जो पॉइंट्स सामने रखे? डेफिनेटली उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनके अपने जज्बात और एहसासात हैं, हम उनके जज्बात की बहरहाल कदर करते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लीडरशिप के हवाले से जनाब डेफिनेटली यही बात है, उन्होंने जो बात की लीडरशिप का फुकदान है। ये लीडरशिप पाकिस्तान के 63 सालों के अंदर मसला कश्मीर का जो मसला आज भी मसला है, उसमें लीडरशिप का बड़ा रोल है। एक कॉल ले लें, फिर वापस लीडरशिप पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। मेरे ख्याल में जावेद साहब की कॉल ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सलीम है, लंदन से गुजारिश कर रहा हूँ। जी सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त 1971 में हिंदुस्तान ने हमारे 90,000 फौजी कैद में रखे थे बिल्कुल, तो उस वक्त भुट्टो साहब ने वो 90,000 कैदी वापस लिए थे हिंदुस्तान से। बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंदिरा गांधी ने 90,000 फौजियों को प्लेट पे रखकर दे दिया था। उसने कहा था कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक अब हल नहीं होगा, हम दोनों आपस में हल करेंगे। सही। सिंस देन इट सीज टू बिकम ए इंटरनेशनल इशू। तो उस लिहाज से अब जब भी कुछ तीसरी ताकत को इंटरवीन करते हैं, हिंदुस्तान कहता है कि हम आपस में इसको तय करेंगे, इसका मतलब ये कभी तय नहीं होगा। तो कश्मीर का फैसला 1971 में ही हो गया था। सही। बाद मुबस्सिरीन तो ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका भी है, यूरोपीय ममालिक भी हैं, वो ये चाहते हैं कि ये मसला हल ही ना हो, चूंकि दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत को वो असला भेजते हैं, आप दूसरे भेजते हैं, जंगी साजो सामान जो है वो माली फवायद और तजारती फवायद लेते हैं। जब पाकिस्तान का 70% बजट जो है
دفاع پر خرچ ہوگا, آپ دوزوں کے خریدنے میں خرچ ہوگا, اسلحے کے خریدنے میں خرچ ہوگا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مغربی ممالک یہ چاہیں گے کہ اپنا اسلحہ پاکستان کو نہ بیچیں, بھارت کو نہ بیچیں؟ وہ تو کبھی ثالثی کا کردار ادا نہیں کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ انڈسٹریلائز کنٹری ہیں, یہ ان کی انڈسٹری اس وقت تک چلے گی جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. تو جب تک اگر ہم آپس میں یہ پہلے ڈسٹرکشن کرتے ہیں, بعد میں کنسٹرکشن کرتے ہیں. صحیح. تو اس لحاظ سے کشمیر کا فیصلہ 1971 میں ہی ہو گیا تھا کہ اٹ ہیز سیزڈ ٹو بی انٹرنیشنل ایشو. تو ہندوستان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. دیکھیں نا, ہر دفعہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی ریزن لے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سلیم صاحب, آپ نے لندن سے کال کیا, آپ نے اپنی پارٹیسپیشن کی, آپ کی اپنی رائے تھی. تو یقیناً آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر سے بھارتی فوجیں ہٹائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس تمام اعداد و شمار موجود ہیں. بھارتی پولیس کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر تقریباً 58 کے قریب بٹالین موجود ہیں. 58 بٹالین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مانتے ہیں کہ ایک بٹالین کے اندر 1000 سپاہی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ 58,000 سپاہی یا 1,00,000 سپاہی, تو 80,000 سپاہی تو وہ مانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی بارڈرز پر بھارتی فوجیں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں. ان کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ تنازع اس کو مذاکرات کے ذریعے نہیں, بلکہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی وہ شک لے آتے ہیں. جس طرح ممبئی میں واقعات ہوئے, اس میں تقریباً 150 کے قریب افراد جو ہے وہ مارے گئے. لیکن پاکستان کے اندر آپ گزشتہ 10 سالوں میں یا اس سال کے اندر دیکھیں کہ روزانہ جو ہے وہاں پر 9/11 ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزانہ وہاں پر ممبئی سے بڑے خوفناک خودکش دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اس میں بعض حکومتی ایجنسیوں نے, پاکستان کے بعض اداروں نے, وزراء نے یہ کہا کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں, بھارتی لوگ ملوث ہیں. برکیف اس پہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ہم واپس وقار ملک صاحب کی طرف آتے ہیں. جس طرح سلیم صاحب نے کہا کہ یہ 71 میں مسئلہ حل ہو گیا تھا, تو آپ کے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, بڑی اچھی بات کی انہوں نے, یہ ان کا ایک اپنا موقف ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں نے, جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ابھی بالکل ڈفرینس آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ. ابھی جیسے میں نے بات کی کہ یورپین پارلیمنٹ نے اس کو اپنے سیکنڈ ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے, اور جو وہاں کی کمیٹی ہے, فارن افیئر کمیٹی, وہاں پر آئے دن اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو کشمیر سینٹر اور بیرسٹر عبدالمجید ترنبو صاحب نے جس طرح خدمات سر انجام دی اور جس طرح اس کو ایک اہم ایشو کے طور پر وہ سامنے لے کے آئے, تو دس از اے ویری ٹریمنڈس اچیومنٹ. دیکھیں نا, یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے, یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کولیکٹیولی کوئی کام نہیں ہوگا, عابد صاحب, ایگزیکٹلی جب تک آپ دیکھیں اکیلے آپ بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن جب تک کولیکٹیولی حکومتی ادارے, اس کے بعد جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, جب تک مل کر کولیکٹیولی کام نہیں کرتی, تب تک میرا خیال بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئے گا. تو آپ کے جو ہے شہر بیلجیم سے کال ہے, کال لینے پھر آپ کی طرف آتے ہیں.